نیکی کے آثارات۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز پیدا فرمایا اور ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اثر تاثیر موجود ہوتا ہے۔ جس طرح انسان پیاس لگے، انسان جانتا ہے میری اس پیاس کا حل پانی ہے، پانی پیوے گا پیاس بجھ جاوے گی۔ رب العالمین دے پیدا کیتی اشیاء دے وچوں اگر بلڈ پریشر والا بندہ نمک تو پرہیز کرے گا، ان پتہ ہے اگر کھاواں گا تو یہ نقصان دے گا۔ شوگر والا بندہ چینی تو میٹھے تو پرہیز کرے گا، اس واسطے وہ جاندا ہے اگر میں چینی کھادا تو میرے واسطے باعث پریشانی بن جاوے گا۔ جس طرح اشیاء دے اندر چیزاں دے اندر اثر موجود ہے، اسی طرح رب العالمین نے جو ساڑے ذمہ اعمال لائے نے انہیں نیک اعمال دے اندر بھی اثر موجود ہے۔ اگر انسان گناہ کرے تو گناہ دے اندر بھی اثر موجود ہے، اس کا اثر انسان ہوندا ہے۔ اور انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس نیکی دے اندر پہلی چیز تے ویکھ رب العالمین اس نیکی دی برکت نال انسان دے وجود نو سنوار دیندا ہے۔ نیکی دا اثر کی ہے جی؟ انسان نیکی کرے، نیکی دے نال انسان دا وجود سنور جاندا ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کا قرآن فرماندا ہے من عمل صالحا، نیک اعمال، من ذکر او انثى، مرد اور عورت، نیکی مرد کرے یا عورت کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان دی حالت کے اندر ہو کے کرے، ایمان والا ہوئے تو نیکی کرے، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے۔ کریم رب فرماندا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماندا ہے اساں انہاں نے پاک زندگی عطا فرما چھڈنے، اساں ان ستھری زندگی عطا فرما دینے ہاں۔ معلوم ہویا قرآن دستا ہے کہ نیکی دا اثر موجود ہے کہ جدو انسان نیکی کرے، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، تو اس نیکی دا صلہ اے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دی زندگی نو سنوار دیتا ہے، پاک زندگی عطا فرما دیتا ہے، سونی اور ستھری زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ زندگی چاہے ازاری زندگی ہوئے چاہے دن قیامت والی زندگی ہوئے، اللہ اس زندگی نو سنوار دیتا ہے، پاک زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا مقام رب العالمین دا پاک قرآن، اللہ فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماندا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کی معلوم ہوا کہ اگر انسان خلوص نیت دے نال اللہ رب العزت دی رضا حاصل کرن واسطے نماز پڑھے، اس طرح جس طرح نماز پڑھن دا حق کیے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث طویل ہے، جبرائیل آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے، چند سوالات کیتے، ان سوالوں دے وچوں ایک سوال یہ کیتا کریم فرماؤ کہ احسان کی چیز ہے، احسان کی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے وے کہ تو اللہ دی عبادت اس انداز نال کر کے جویں تو اپنے رب نے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو اپنے رب نے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایک گمان نہیں کر سکتا، کم از کم ایک خیال رکھ کے نماز پڑھ عبادت کر کے تیرا رب تن دیکھ رہا ہے، اور رب نے ویکھنا
یہ ساڈے تے واسطے روگ نہیں، لیکن اس گل دا انکار کرنا کفر ہے کہ اساں نماز دی حالت دے اندر ہوئیے، اساں نماز دی حالت دے اندر ہوئیے تے اللہ سان نہ ویکھ رہا ہوئے۔ رب العالمین سان ہر وقت ویکھ رہا ہے۔ عبادت دا طریقہ جو امام الانبیاء نے عطا فرمایا اے وے فرمایا عبادت کر اس انداز نال کہ تو اپنے رب نے ویکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر اس انداز نال عبادت کر کے تیرا رب تین ویکھ رہا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں دو چیزاں میں عرض کی دیاں، ایک اللہ رب العزت نیکی کرن والے دی ستھری زندگی بنا دیندہ ہے، اللہ ان پاک زندگی عطا فرما دیندہ ہے۔ دوسرا جدو بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی دا یہ اثر ہوندہ ہے کہ انسان گناہ تو بچ جاندہ ہے، اللہ دے پاک فرشتے دے قریب آ جاندے ہیں، اور جدو گناہ کرتا ہے تو رحمت والے فرشتے دے تو دور ہو جاندے ہیں۔ گناہ دے اثر نے کہ جدو گناہ کرے رحمت دے فرشتے انسان دے وجود تو دور ہو جاندے نے، مکھ موڑ لیندے نے۔ تو اس واسطے نیکیاں کسی صورت دے اندر بھی ہلکا کمزور نہیں جاننا چاہیے۔ کیوں کہ رب العالمین نے زندگی جیڑی عطا فرمائیے یہ مقاصد دے وچوں جڑا مقصد خاص ہوئے کہ اپنی عبادت دے واسطے انسان نے پیدا فرمایا۔ اگلی چیز رب العالمین نے جو میں خطبہ دے دوران آیات کریمہ دی تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اپنے رب نے پکار دیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت زکریا علیہ السلام ندا کی تھی، پکاریا کدوں؟ سورہ مریم کے اندر بھی آیات موجود نے، سورہ آل عمران کے اندر بھی آیات موجود نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم دی کفالت دا ذمہ ملیا، کفالت کرتے سن محراب کے اندر، حجرے کے اندر۔ حضرت مریم چونکہ چھوٹی بچی سی، حجرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جا سکتے سن، اور کوئی بندہ اس حجرے کے اندر داخل نہیں سی ہو سکتا۔ ایک دن اللہ دے نبی حجرے دا دروازہ کھولیا، حجرے دے اندر داخل ہوئے تے ویکھیا کہ بے موسم پھل تے میوے موجود ہیں، بے موسم۔ اللہ دے نبی نے حیرانگی ہوئی، آپ نے سوال کیتا اے مریم اس حجرے دے اندر میرے تو علاوہ داخل کوئی نہیں ہوندا؟ پھر آ جڑے بے موسم پھل نے یہ کتھوں آئے نے؟ حضرت مریم نے کی فرمایا؟ قرآن آندا ہے ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں آئے اور اللہ جن چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیتا۔ اے بے موسم پھل کتوں آئے نے؟ اللہ دی طرفوں آئے نے، اور اللہ جن چاہتا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب دی شان ہے۔ قرآن آندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اتھے ہی کھلو کے اس مقام تے کھلو کے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، اور اس گل تو اے نصیحت ملی کہ جس مقام تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے اتھے دعا کرنا، کھڑے ہو کے اس مقام تے دعا کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ اس مقام دے کھڑے ہو کے دعا کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔
اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، کیوں کہ جس دے کول بے موسم پھل آ رہن، اے کوئی عام بندی نہیں، اور جتھے اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دے جڑے بندے نے اتھے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، جتھے اللہ دی رحمت ہوئے اتھے دعا کرنے نال اللہ دعا جلدی قبول فرما لیندہ ہے۔ اور اگر رب دے کو پوچھئے کریم پروردگارہ تیری رحمت کتھے، تو رب نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے میری رحمت محسنین دے قریب ہے، جڑے او دی فرما برداری کرن والے، جڑے او دی گل منن والے، جڑے حرام کو بچن والے، ہر وقت او عمل کر دیں جس عمل دا پروردگار نے حکم فرمایا، تے جڑے ایسے لوگ نے انہاں دے قریب اللہ دی رحمت ہے۔ تے قرآن دستا ہے جتھے اللہ دی رحمت ہوئے اتھے کھڑے ہو کے دعا کرنا انبیاء دی سنت ہے، اے انبیاء دا عمل ہے۔ اعتراض ہے نا جی، درباراں دے کی لین جاندے ہو، بابے دے شاہی کوئی نہیں، شبڑے جہان دیئے، میں آکھیا تین پتہ کوئی نہیں، اللہ دا میری رحمت محسنین دے قریب ہے۔ تے جتھے اللہ دی رحمت ہوئے اس مقام تے کھڑے ہو کے بندہ دعا کرے، تے اے دعا کرنا کوئی شرک اور بدعت نہیں۔ ہاں اگر انسان کسی دربار تے کھڑے ہو کے دربار والد نہ مخاطب ہو کے دربار والے مخاطب کر کے آکھے اے اللہ دے بندے تو من پتر دے، تو من اولاد دے، تو من رزق دے، اے آرام ہے، ایسا کہنا جائز نہیں۔ اللہ والا ہوئے جتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے او دے آستانے دے کھڑے ہو گئے، بندہ دعا کرے پروردگارہ اس بندے دی خاطر جی دے تیری رحمت دا نزول ہے، اے دی برکت نال یا اللہ میرے رزق عطا فرما دے۔ طریقہ اے ہوئے رزق کی میں منگے بندہ، اللہ کو منگے کھڑا ہوئے کسے پاک جگہ دے، کسے پاک اللہ والے انسان دے کول جتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہوئے، اوتھے کھلو کے منگے اللہ کو، اللہ